الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر وہ صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، پھر وہ اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اس وقت میں مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ اس کے اوپر خود گواہ ہے۔ بلا شبہ وہ مال کی محبت میں پکا ہے، کیا اسے پتہ نہیں جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کے احوال کی مکمل خبر ہوگی۔ یہ سورہ عادیات کہلاتی ہے، اور عادیات اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی شروعات ہی والعادیات سے ہو رہی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود ہیں اور ان کے ساتھ کئی صحابہ ہیں جو اس کو مکی کہتے ہیں، حضرت انس ہیں اور ان کے ساتھ بھی بعض صحابہ ہیں جو اس کو مدنی کہتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ مکی ہے۔ اور سورت کا مضمون بھی چونکہ یہ بتا رہا ہے، ایمانیات کی باتیں اس سورت کے اندر کی گئی ہیں، جس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مکی ہونی چاہیے۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ 100 نمبر لکھا ہے اس سورت کا، یعنی 100ویں نمبر کی سورت ہے یہ، لیکن جو ترتیب ہے نازل ہونے کی، جس کو ترتیب نزول کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے صرف یہ 33ویں نمبر کی سورت ہے، یعنی 80 صورتیں اس سے پہلے اتری ہیں، 80 صورتیں اس کے بعد میں اتری ہیں اور یہ 33ویں نمبر پہ اتری ہے۔ اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک خاص کمزوری کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا
ناشکرا ہے۔ اس سے پہلے بطور دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گھوڑے اصل میں عربوں کے نزدیک بڑا قیمتی سرمایہ بھی تھے اور کارآمد چیز بھی تھے ان کے لیے۔ گھوڑوں کی اہمیت ان کے یہاں اتنی تھی کہ وہ گھوڑوں کے نام رکھتے تھے باقاعدہ، ان کی نسلوں تک محفوظ کرتے تھے باقاعدہ، ان کا شجرہ لکھتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے کہ یہ اس نسل کا ہے، یہ اس نسل کا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا ایسا؟ کیونکہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی گھوڑوں سے بہت کام لیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جو ان کا دستور تھا وہ کیا تھا؟ لوٹ مار، قتل، غارت گری، ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اس میں بھی ایک قبیلہ طاقتور جو ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، اور اس میں خاص طور سے صبح کے وقت میں جب غفلت طاری ہوتی ہے اور اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو طاقتور قبیلہ وہ کمزور پہ حملہ کرتا اور ان کا مال اسباب لوٹ لیتا۔ اس طرح سے چھاپہ ماری کا کام صبح سویرے ہوتا تھا، اور قتل و غارت گری، مال بھی لوٹتے تھے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو غلام اور باندی بنا لیا کرتے تھے۔ بہتوں کو تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے سے رون دیتے تھے، جان چلی جاتی تھی ان کی۔ اسلام آیا تو انہی گھوڑوں کا استعمال مثبت انداز میں ہونے لگا، چوری ڈکیتی کے بجائے ان کو جو ہے جنگ میں اور جہاد میں مسلمانوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ عربوں کے نزدیک گھوڑے بہت قیمتی چیز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور ان کی وفاداری کو بطور دلیل کے بیان کیا ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وفاداری کا سبق اگر سیکھنا ہے تو جانور سے سیکھ۔ گھوڑا ایک جانور ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ میں تو عقل، شعور، فہم، اچھائی اور برائی میں امتیاز کرنے کی بھرپور صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ آپ کو تو اس کائنات کا راج دلارا بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ جو صلاحیتیں انسان کے اندر ہے وہ جانور میں نہیں ہو سکتی، لیکن انسان ان الانسان لربہ لکنود، یہ اپنے مالک حقیقی کو پہچان نہیں سکا۔ اگر پہچانا بھی تو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا، پہچاننے کا جو حق تھا اس کو ادا نہیں کیا، اپنے رب کا ناشکرہ بن کر کے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور گھوڑا جس کو یہی انسان گھاس کھلا دیتا ہے، کچھ دانہ کھلا دیتا ہے، تو اس لقمے کا حق اس طرح سے وہ ادا کرتا ہے کہ اپنے اس مالک کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دشمن کے مقابلے میں جا کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونک دیتا ہے، چاہے اس کے سامنے تلوار ہو، تیر ہو، بندوق ہو، مشین گنیں ہوں یا توپیں ہوں، لیکن اپنے مالک کی بھرپور حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بسا اوقات اپنی جان دے دیتا ہے اپنے مالک کو بچانے کی خاطر۔ یہ جانور ہے اور اس کے مقابلے میں یہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھا کر کے جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور بطور دلیل کے ان گھوڑوں کی قسم کھا کر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان کو جانور سے سبق لینا چاہیے۔ کیا وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا؟ پھر اس کے بعد
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ خود گواہ ہے، یعنی اس کے ضمیر کی یہ آواز ہے، وہ اپنے آپ سے اگر پوچھے اور اپنے ضمیر سے اگر وہ سوال کرے تو اس کے ضمیر کی یہ آواز آئے گی کہ میاں جس کی کھاتے ہو اسی کی گاؤ۔ جب جانور جو آپ کے لقمے پر فدا ہو کر کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے تو آپ کھاتے کسی اور کی ہیں، کسی ایک مالک کی، اور گن گاتے ہیں دوسرے کی، پرستش کرتے ہیں کسی اور کی، پیشانی جھکاتے ہیں کسی اور کے دربار میں۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ اسی ناانصافی کا دوسرا نام ہے ناشکری۔ اصل میں ایک نقطے کی طرف ہم آپ کو لے چلیں۔ انسان میں ایک مادہ ہے شکر گزاری کا مادہ۔ اگر یہ مادہ انسان پروان چڑھائے، اس مادے کو ترقی دے، یعنی شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ شکر گزاری سے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے احسانوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ احسانات کیا، اس نے ہم کو یہ چیزیں دی، اگر یہ بیماری کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں ہمارے دوا علاج کا بندوبست نہ کرتا تو میں مر جاتا، تو اس محسن کے سامنے ہمیشہ جب آپ کے سامنے آتا تو آپ کا سر ادب سے جھک جاتا ہے کہ گویا کہ ایک طرح سے زندگی دینے والا یہ شخص ہے۔ دیکھیے محسن کے سامنے ادب سے سر جھک گیا۔ تو احسان جو ہے یہ محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ، اللہ کے لیے محبت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ کے لیے نیند کو قربان کرنا، مال کو خرچ کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، کاروبار کا نقصان کر لینا، یہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب تک محبت اللہ سے نہیں ہوگی اس وقت انسان پکا وفادار اللہ کا غلام اور بندہ بن کر کے زندگی گزار نہیں سکتا، چونکہ قربانی وہ نہیں دے پائے گا۔ بھئی 4 پیسے کا جہاں فائدہ ہوگا تو وہ نماز کو چھوڑ دے گا، تھوڑا سا نفس پر دباؤ پڑنے والا ہوگا تو پھر وہ روزے کو چھوڑ دے گا، وہ نفس سے مجاہدہ نہیں کر پائے گا۔ روزہ رکھنا کوئی آسان عبادت نہیں ہے، دن بھر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، اور خاص طور سے گرمی کے زمانوں کے روزے کتنے مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں ہے تو یہ دن بھر بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم نے ایک مثال دی کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے، جب وہ محسن ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا سر ادب سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہم اللہ کے انعامات کو سوچیں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے کسی وقت آنکھیں بند کریں، مراقبہ کریں، کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہم کو۔ ایک کمزوری انسان کی یہ ہے کہ انسان کی سوچ منفی ہوتی ہے، اس کی سوچ کی جو پالیسی ہے وہ نگیٹو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے یہ نہیں ملا مجھے، فلاں کو یہ ملا، ہمارے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، بس یہ کیفیت اس کو ناشکری کی طرف لے کے چلی جاتی۔ پھر اللہ سے وہ اتنا بالکل بیگانگی کا تعلق اجنبیت کا تعلق ہو جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کا رشتہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اللہ نے مجھے کچھ دیا، اس کو بس یہ یاد ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، فلاں کو یہ ملا اور یہ ملا اور یہ ملا۔ اگر اس سوچ کو ہم مثبت بنائیں اور صرف اللہ کی نوازشات کو، اس کی کرم فرمائیوں کو، دن رات جو موسلا دھار بارش کی طریقے سے اس کی نعمتیں ہم پر برستی ہیں، ہم دن رات
پل پل میں ایک سانس لینے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایک قطرہ پانی، ہم 24 گھنٹے پیشانی ہماری سجدے میں رہے، ایک گھونٹ پانی قسم خدا کی اس کا حق نہیں ادا ہوگا شکر گزاری کا. 24 گھنٹے اگر یہ پیشانی رگڑتے رہیں اس کے دربار میں ہم، یہ کیفیت خدا کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور جس دن یہ کیفیت پیدا ہو گئی اس دن بن جائیں گے ہم انشاءاللہ. ہم واقعی وفادار بندے اللہ کے بن جائیں گے، اور ایک جیسا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے اس طریقے کے ہم مسلمان ہو جائیں گے. ناشکری دوسرا پہلو، ناشکری کے 3 طریقے ہیں. ایک تو ہوتی ہے ناشکری زبانی ناشکری یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے اس نعمت کی نسبت اس کی طرف نہ کر کے دوسرے کی طرف کریں. ہم اس بات کو بھول جائیں کہ ہم جو روزی کھا رہے ہیں، جس گھر کی چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، جو ہم پانی پی رہے ہیں، جو ہم کو صحت اللہ نے عطا فرمائی، جو بینائی عطا فرمائی، جو دماغ اللہ نے عطا فرمایا، جو دل عطا فرمایا، پوری ایک مشینری اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اگر توجہ اللہ کی طرف نہیں جا رہی ہے بلکہ ان کی نسبت اللہ معاف کرے 100 بار استغفر اللہ، کہ اگر ہم نے سوچا کسی اور نے ہم کو یہ سب چیزیں دی ہیں، غیر اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں، وہ ہمارا جو ہے خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا مسجود اور معبود ہے، تو یہ ناشکری کی سب سے پہلی قسم ہوگی. ناشکری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال، جو اللہ نے جو بھی نعمت ہم کو دی ہے، اس نعمت کا بجا استعمال نہ ہو بلکہ بیجا استعمال ہو. بجا استعمال اور بیجا استعمال یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ جن پر ہر جملے پر مستقل تقریر کی جا سکتی ہے. ہر نعمت اللہ نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے استعمال کا طریقہ بتایا. مثال کے طور پر یہی آنکھ ہے، اس آنکھ کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی زیارت کریں. اس آنکھ کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کا دیدار کریں. ہر بار دیدار سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے. محبت کی نظر جو ماں باپ کے چہرے پہ پڑتی ہے، کیا کہنے، اس عبادت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آج تو ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وبال جان بن جاتے ہیں. ان کی کھانسی جو ہے ہماری نیند خراب کر دیتی ہے، ہمارے سکون میں خلل انداز ہوتی ہے. انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ان کا شکریہ ادا کریں. تو یہی آنکھوں کا صحیح استعمال ہے. اللہ کی جس نعمت پر نظر پڑے گی زبان پہ الحمدللہ آئے گا. تو یہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہے. اور آنکھوں کا بیجا استعمال یہ ہے کہ نامحرموں کو تکا جائے، ان میں آگ ڈالی جائے، بے حیائی کی تصویریں دیکھی جائیں موبائل کے اندر، ان آنکھوں کو جلایا جائے اس ناپاک سے، اس گندگی کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر ان کے استعمال سے منع کیا ہے وہاں پر ہم ان کا استعمال کریں تو یہ ان کا بیجا استعمال ہے. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہاں پہ استعمال کریں تو ان کا بجا استعمال. ایک مثال آنکھ کی دی ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں وہ چاہے جسمانی ہوں چاہے مالی ہوں، ہر نعمت کو اگر ہم صحیح طریقے پہ استعمال کریں گے تو اس کی شکر گزاری ہے، اور غلط طریقے پہ استعمال کریں گے تو اس نعمت کی ناشکری. نعمت کی ناشکری کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت میں اس طرح غرق ہو جائیں کہ نعمت دینے والے کو بھول جائیں. کاروبار اللہ نے دیا ہے لیکن کاروبار میں ایسے گھسے کہ ہم کو نماز کے وقت کی خبر نہیں ہے. مؤذن کے الفاظ حی علی الصلاۃ ہمیں مسجد تک کھینچ کر نہیں لا پا رہے ہیں.
اولاد اللہ نے ہمیں دی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں، اولاد کی محبت میں اس طرح مستغرق ہو جانا اور اس طرح سے ڈوب جانا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اولاد کی محبت، یہ ہے اس نعمت میں اس طرح سے منہمک ہو جانا، اس طرح سے اس میں ڈوب جانا کہ نعمت دینے والے کا خیال نہ رہے۔ تو نعمت کا صحیح استعمال بھی بتایا اور نعمت کا غلط استعمال جو کیا جاتا ہے اس کے 3 طریقے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نمبر 1، اس کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف نہ کی جائے، بلکہ زبانی طور پر یہ کہا جائے کہ نعمت فلاں نے دی، یعنی غیر اللہ کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کی جائے۔ نمبر 2، اس کا استعمال صحیح نہ کیا جائے، یہ بھی ناشکری ہے۔ اور نمبر 3، اس نعمت میں اس طرح لگ جائیں کہ نعمت دینے والے کو بھول جائے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی وفاداری کا ذکر فرما کر کے انسان کی ناشکری کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس بات پر خود اس کا ضمیر گواہ ہے، ضمیر اندر سے بولے گا کہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ جو مالک حقیقی ہے، جو پیدا کیا ہے، معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، سجدہ اسی کو کرنا چاہیے، ضمیر بولتا ہے۔ لیکن ماحول کے دباؤ میں، کبھی انا کے لیے کہ اچھا اپنے باپ دادا کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں، وہ اگر غیر اللہ کے سر پہ ان کے مدفن پہ جا کے سر جھکاتے تھے تو ہم بھی سر جھکائیں گے وہاں جا کر کے، کیونکہ ابا کرتے چلے آ رہے ہیں، دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی بات تو مشرکین بھی کہتے تھے۔ جاہلوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، اور جو ان کی جہالت کی بین دلیل ہے، کہ جو باپ دادا کی طرف اس عمل کی نسبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عمل کی نسبت کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ سچے ہیں تو اس کو قرآن حدیث سے کیوں نہیں ثابت کرتے؟ ابا اماں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان کا ضمیر خود اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ اگر غور کرے تو اندر سے بولے گا، چاہے وہ زبان پہ نہ لائے، کہ جناب جس کی کھار ہے اسی کی گاؤ، غیروں کی نہ گاؤ۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ جو ہم نے عرض کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ منور فرمائے، ایک دوسری تفسیر بھی حضرت نے کی، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس چیز کو خود دیکھ رہا ہے، کیا؟ گھوڑے کی وفاداری کی طرف اشارہ ہے، کہ گھوڑوں کی وفاداری کو خوب اچھی طریقے سے اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ گھوڑا کتنا جانور ہو کر کے کس طرح وفاداری کر رہا ہے، اور ہم انسان ہو کر مالک کی ناشکری کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات فرمائی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی ناشکری کا سبب بنتی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت میں یہ پکا ہے، اور مال کی محبت اس طرح اس کے دماغ کے اندر رچی اور بسی ہے، اور اتنا پیار ہو گیا ہے مال سے، مال کا اتنا دیوانہ ہے اور اتنا دل دادا ہو چکا ہے اس کا، کہ اسے بخل سوار ہو جاتا ہے۔ مال کے جہاں پہ خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر اس مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ مریض تڑپ تڑپ کر کے مر جائے لیکن علاج کے لیے 1500 اس کی جیب سے نہیں اس کی جان نکلتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی جیب کو پکڑے کہ میرا پیسہ نہ جانا چاہیے۔ پڑوسی کے وہاں فاقے ہو رہے ہیں لیکن اسے خبر نہیں ہو رہی، خود مرغ مسلم پک رہا ہے، لیکن کبھی پڑوسی کی خیریت پوچھنے کی توفیق اس سے نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اس کو بخیل بنا دیا۔ اور دوسری چیز، اسی مال کی محبت نے اللہ کی یاد سے اس کو غافل کر دیا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو مال کی محبت کی وجہ سے وہ کنجوس ہو گیا، بخیل ہو گیا، کہ صحیح مصرف میں ضرورت پہ اس کو خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ بتائی میں نے کہ مال کی محبت اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کے معنی بھلائی کے بھی ہیں اور خیر کے معنی مال کے بھی ہیں، یہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جناب
آخرت کو یاد کیجیے، آخرت کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے خبر نہیں کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے پھر اس کے بعد ان سے سوال و جواب ہوگا، یعنی آخرت میں اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی اور اس کے ایک ایک عمل کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بندے آخرت سے غافل نہ ہو، یہ مال کی محبت اس کو آخرت سے غافل نہ کرے، اور اپنی مرنے سے پہلے آخرت والی زندگی کی تیاری کر لے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پھر فرمایا وحصل ما فی الصدور، اور جو راز پوشیدہ راز ہوں گے ان کو بھی قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا۔ بہت سے اعمال ہم چھپ کر کے کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں، رات کے سناٹے میں، بند کمرے میں ہم ہوتے ہیں اور موبائل صاحب ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ابا اماں کو بھی خبر نہیں، اساتذہ کو بھی خبر نہیں، دوستوں کو بھی خبر نہیں، سب کی نظر میں تو ہم نیک ہیں، لیکن اللہ اس وقت بھی ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ راز قیامت کے دن اوپن ہوگا۔ اس بات کی طرف اللہ نے وحصل ما فی الصدور، پوشیدہ راز اس دن ظاہر کیے جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے پوشیدہ راز، اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ راز افشا ہوں گے۔ تو چھپے سے چھپا گناہ، پوشیدہ سے پوشیدہ گناہ دن کے اجالے میں کیا ہو یا رات کے سناٹے میں کیا ہو، اس دن پول کھلے گا اور اپنے بزرگوں کے سامنے اس دن رسوائی ہوگی اگر ہم نے ایسا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ وحصل ما فی الصدور یوم تبلی السرائر، دوسری جگہ پہ اسی مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا، جس دن قلعی کھولی جائے گی، جس دن نیتوں کو جانچا جائے گا۔ صحیح بات تو یہ ہے، سچی بات اگر آپ غور کریں، صرف اور صرف اللہ کی ایک عدالت ایسی ہے جہاں پہ انصاف ہوگا، سچا واقعی انصاف ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس میں واقعی اور سچا انصاف ہو سکے۔ دنیا میں ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے اور قاضی بھی ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ دنیاوی عدالتیں بھی یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ بندے نے یہ فیل کیا ہے اگر تو اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، راز جاننے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ، کہ جس کے ذریعے سے یہ جان لے کہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے، جو کام اس نے کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، اچھی تھی یا بری تھی۔ ایسی کوئی مشین ان کے پاس نہیں ہے، ایسا کوئی آلہ ان کے پاس نہیں ہے کہ بھری عدالت میں اس چیز کو یہ عیاں کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ صرف اور صرف ایک عدالت احکم الحاکمین کی قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی۔ اس عدالت میں یہ ہوگا کہ عمل کے پیچھے کی جو نیت تھی وہ نیت کیا تھی، نیت اچھی تھی یا بری تھی۔ بسا اوقات کوئی عمل ہم کرتے ہیں دیکھنے میں تو اچھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ عمل ہمارا اکارت ہو جائے گا، وہ عمل آخرت میں کام نہیں آئے گا، وہ میزان عمل میں اپنا کوئی وزن نہیں رکھے گا، کیونکہ عمل وہی وزن رکھے گا جو اللہ کے لیے کیا جائے گا، اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا اور نبی کے طریقے پر کیا جائے گا۔ تو بہت سے بظاہر اعمال ایسے ہیں جو معلوم ہوتے ہیں کہ نیک عمل ہیں، لیکن نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل نیک نہیں، اللہ کے ہاں ان کے کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ یہ چیز اللہ کے دربار میں ہی وہاں پر ظاہر ہوگی کون سے عمل کے پیچھے نیت اچھی تھی اور کس عمل کے پیچھے نیت خراب تھی۔ اللہ نے، کیونکہ حصلہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی آتے ہیں پوشیدہ چیز، جیسے پھل ہے، پھل کا جو چھلکا ہے اس کو اتار دیں گودا باہر آ جائے، اس کے لیے لفظ کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس دن قلعی کھل جائے گی اور اندر کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، انسان کی نیتیں بھی دیکھی جائیں گی۔ اللہ کی عدالت
اتنی کارگر عدالت ہوتی ہوگی۔ اور اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ صحیح فیصلہ اگر کہیں واقعی مل سکتا ہے اور واقعی سچا انصاف اگر کہیں ہوگا تو وہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، جہاں کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے گا اور ہر چیز عیاں ہو جائے گی اللہ کے دربار میں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کے رب آج بھی وہ ہمارے ہر عمل کی اس کو اطلاع ہے اور اس کو خبر ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کی اچھی طرح سے خبر ہوگی، اور اس دن وہ چیز عیاں بھی کر دی جائے گی سامنے۔ آج خبر تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا افشا نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں خبر اس طرح سے ہوگی کہ ان اعمال کو ظاہر بھی کر دیا جائے گا۔ یہ سورت کی تفسیر ہو گئی، اور پیغام اس کا یہ ہے کہ ہم گھوڑوں جیسے جانور سے سبق لے کر کے ان سے شکر گزاری کا طریقہ سیکھیں اور اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بن کر کے زندگی گزاریں۔ اور آخرت کو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو سوچیں، ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔